تھیم اور پلگن انسٹال اور اپڈیٹ کرنا تو ہم نے سیکھ لیا، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اپنی سائٹ کے لیے کون سا تھیم استعمال کریں اور کون سا پلگن کس مقصد کے لیے استعمال کریں؟ اس کا حل آسان بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہے۔ چند مقاصد کے لیے تو بہت سے پاپولر تھیمز اور پلگنز ایسے موجود ہیں جو چوز کرنا بہت آسان ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سائٹ کس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا کیا فنکشنالٹیز چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جس طرح کے پلگنز استعمال کریں گے، ان پلگنز کے آپس میں آپ کو کس طرح کی انٹیگریشنز چاہیے ہوں گی، اور آیا آپ کا پلگن اے پلگن بی کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بہت سے فیکٹرز اس میں آپ کو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں۔ اس سبجیکٹ پہ بہت سی چیزیں ہم آگے اس کورس میں جیسے جیسے ہم مختلف ویب سائٹس ڈیولپ کریں گے تب سیکھیں گے، لیکن آپ کو کچھ بیسک آئیڈیا دیتا چلوں۔ آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے اگر کوئی تھیم یا پلگن انسٹال کرنا ہے تو آپ گوگل میں آ کے سرچ کیجئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی سائٹ وو کامرس پہ بیسڈ ہے تو آپ ورڈ پریس وو کامرس تھیمز سرچ کریں، اور اس پہ آپ کو کافی آرٹیکلز مل جائیں گے جن میں بہت سے ورڈ پریس کے ای کامرس تھیمز کی ایگزامپلز ہوں گی، لسٹس ہوں گی، ان کے پریویوز ہوں گے۔ اور اس میں یہ دھیان رہے کہ انڈیپینڈنٹ ریسورسز سے ان کے ریویوز ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اکثر ایسی لسٹنگز بائسڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تھیم فارسٹ میں جو بیسٹ تھیمز کی لسٹنگ ہوں گی وہ صرف تھیم فارسٹ کی مارکیٹ پلیس پہ بکنے والے تھیمز ہی کو ڈسکس کر رہی ہوں گی، جبکہ ہو سکتا ہے آپ کے مقصد کے لیے کوئی ایسا اچھا تھیم موجود ہو جو تھیم فارسٹ پہ نہیں ہے اور وہ اس لسٹنگ میں آپ کو نہ ملے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ جس لسٹنگ کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی تھیم ڈیولپر نے تو نہیں کریٹ کی، صرف اور صرف اپنے تھیم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو جیسے ریسرچ کے بیسٹ پریکٹسز ہوتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کو خریدنے سے پہلے یا کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے یوزرز سے اس کے بارے میں پوچھیں، اس کے بارے میں اپنی ریسرچ پوری کریں تاکہ آپ ایک انفارمڈ ڈیسیجن لے سکیں۔ پلگنز کے لیے بھی بالکل یہی پالیسی اپنانی چاہیے، ریسرچ کیجئے تاکہ آپ کو اپنے استعمال کے لیے سب سے مناسب ترین چیز ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پہ بیسٹ ورڈ پریس ایونٹس پلگن اگر آپ سرچ کریں گے تو بہت سی آپشنز آپ کو ملیں گی جن میں ایسی لسٹس جو کسی ان بائسڈ تھرڈ پارٹی نے بنائی ہیں، جس کا ان پلگنز کے ساتھ کوئی کمرشل لینا دینا نہیں ہے، ان سے آپ کو زیادہ بہتر ریکمنڈیشن مل سکتی ہے۔ اور اس ریسرچ کے دوران آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ورڈ پریس کی اچھی پبلیکیشنز کون سی ہیں جو ورڈ پریس سے ریلیٹڈ بہترین ٹاپکس پہ آرٹیکلز لکھتی ہیں، بہترین چیزیں ریکمینڈ کرتی ہیں۔ کچھ میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا۔ مثال کے طور پہ کنسٹا کی جو بلاگ ہے یہ بہت اچھا ریسورس ہے، اس پہ ورڈ پریس کی بہت اچھی لسٹس، ورڈ پریس کے بہت اچھے ٹیوٹوریلز اور بہت اچھے ریلیٹڈ آرٹیکلز آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ نے سرچ کی ہوتی ورڈ پریس ایونٹس پلگن کی، جس میں بیسٹ کا ورڈ نہ استعمال کیا ہوتا، اس میں آپ کو لسٹس بھی ملیں گی، لیکن لسٹ سے زیادہ ان پلگنز کے اپنے سائٹس کے ریزلٹس ملیں گے۔ فار ایگزامپل یہ دا ایونٹس کیلنڈر اور ایونٹ مینیجر کی ورڈ پریس ریپوزیٹری لسٹنگز ملیں گی، اور ایونٹ مینیجر فار ورڈ پریس کی اپنی کمرشل سائٹ ملے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ ان سائٹس پہ بھی ضرور جائیے، ان کے فیچرز کو ضرور دیکھیے، لیکن یہ دھیان رہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو لسٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کمرشل لسٹنگ ہے یا وہ کسی نے ان بائسڈ کلیکشن کا ریویو کیا ہوا ہے، تاکہ آپ انفارم ڈیسیجن لے سکیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کے تمام استعمال ہونے والے پلگنز جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایسے ہونے چاہیے جن کی انٹیگریشنز آپ کو خود نہ بلڈ کرنی پڑیں، جن کی انٹیگریشنز آپس میں موجود ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں جو بڑی باس کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایونٹس پلگن یوز کرنا ہے، تو آپ سرچ کریں گے بڑی باس ایونٹس پلگن، اور آپ کو بڑی باس ہی کی سائٹ پہ ایسے ڈاکیومنٹس مل جائیں گے جو آپ کو اس بارے میں معلومات مہیا کریں گے کہ بڑی باس کے ساتھ استعمال کے لیے بہترین ایونٹس پلگنز کون سے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اپنے کسی بھی میجر پلگن کے ساتھ دوسرے پلگن کی کمپیٹیبلٹی ڈھونڈنے کا۔